السلام علیکم پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد کے غصہ کرنے کا واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح اصرار و قربانی، تحمل و بردباری، تواضع و انکساری میں اپنی مثال آپ ہے، اسی طرح شجاعت و بہادری، استقلال و ثابت قدمی اور وقار و تمکنت میں بھی آپ کی کوئی مثال نہیں۔ ناظرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر و تحمل سے بھری زندگی میں ایک ایسا موڑ ہے جہاں پر حضور پاک کو نہایت غصے کی حالت میں دیکھا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا مرکز یہی واقعہ ہے کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا، کیا وجہ تھی اور کن لوگوں پر غصہ آیا۔ ایک غصہ وہ ہے جو عام کوئی بھی بات پر آ جاتا ہے اور بعض ایسا غصے کرنے والے اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں۔ غصہ وہ ہے جو تلخ بات سن کر آ جاتا ہے، کڑوے جملے، ناگزیر رویوں، لفظ کی تیزی یا زہر بھرے رویے سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا، کسی بھی بد اخلاق رویے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر شکن نہیں ڈال سکے۔ ایک غصہ وہ ہوتا ہے جس کا آنا ایمانی غیرت ہے اور نہ آنا بزدلی ہے۔ یہ وہ غصہ ہے جو غیر شرعی امور کو دیکھ کر آتا ہے، جیسے ایک مومن گھر میں اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غصہ کرتا ہے یا تربیتی امور کو متاثر کرنے والی چیز کو دیکھ کر آپ کو غصہ آ جانا۔ ناظرین گرامی، مفسرین کی تفسیریں اور محدثین کی حدیثیں حضور پاک کے عفو درگزر اور صبر تحمل سے بھری پڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تو ایسی ہے کہ جب بھی آپ تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو بستر سے آہستہ اٹھتے اور دروازہ نرمی سے کھولتے کہ زوجہ محترمہ کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ مسلم 2۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن اس عرصے میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے خراب ہونے پر اف بھی کیا ہو۔ ناظرین گرامی، آپ کو واقعہ یقیناً یاد ہوگا جب کچھ یہودی اللہ کے رسول کے گھر آئے اور کہنے لگے السلام علیکم، اس کا معنی ہے معاذ اللہ آپ کو موت آئے۔ اب دیکھیے، وہ آپ کے گھر میں آ کر اور آپ کے گھر والوں کو گالی دے رہے ہیں۔ قربان جائیے اس نبی کریم کے حلم اور حوصلے پر کہ آپ نے صرف اتنا کہا وعلیکم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ گھر میں تھی، انہوں نے یہودیوں کے کلمات سنے تو غصے سے بھڑک اٹھی۔ آپ اللہ کے رسول کے خلاف یہ بات برداشت نہ کر سکی، ان کو جواب دینے لگی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ رک جاؤ، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول دیکھیں تو صحیح یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آج کا کوئی حاکم ہوتا تو ان ہرزہ سرائی کرنے والوں کو قتل کروا کر نشان عبرت بنا دیتا، مگر یہاں پر رد عمل صرف وعلیکم یعنی تم بھی تھا۔ اللہ کے رسول میں کتنا حوصلہ اور غصے پر قابو پانے کے خصائل تھے، اس کا اندازہ ہم مندرجہ ذیل واقعات سے لگاتے ہیں۔ زید بن ثنا ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ صفات کو پڑھا رکھا تھا۔ یہ مختلف بہانوں سے آپ کی مجلس میں آتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں: میں رسول اللہ کی مجلس میں تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے، اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نہ نکل جائیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد کا طالب ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس رقم نہیں تھی۔ زید بن ثنا کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک ترتیب آئی کہ کیوں نہ آج میں مسلمانوں کے نبی کو آزما لوں۔ میں نے 80 دینار رسول اللہ کو دیے، ایک خاص مدت کے لیے ادھار دیے، جو انہوں نے میرے سامنے ہی اس ضرورت مند اعرابی کو دیے۔ اب اس ادھار کو واپس کرنے میں 2 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل اور بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ کے کندھے سے اتر گئی، اور ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، محمد میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔
زید کا یہ بازاری انداز وہ بھی قرض کی مدت سے 2 دن پہلے اس انداز میں مطالبہ کرنا، بے شک یہ انداز کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا، انداز بھی ایسا کہ جس میں تمام خاندان کی تذلیل شامل ہو۔ خیر یہ معاملہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آگے بڑھے اور زید کو سزا دینا چاہی، لیکن اللہ کے رسول کا رد عمل مزاحلہ فرمائے۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ مشتعل نہیں ہوئے، آپ کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ موجود تھی۔ آپ نے حضرت علی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے علی، ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں، اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، علی جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا اس لیے اسے 20 قریباً 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ زید بن ثنا توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ حسب ثاقب تبسم کناں ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا۔ زید کہتے ہیں، حضرت علی مجھے ساتھ لے کر گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 کھجوریں زیادہ بھی دیں۔ میں نے کہا، اے علی کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، تم بھی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں زید ہوں۔ کہنے لگا، اچھا الحجر، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، الحجر۔ اب حضرت علی نے کہا، یہ جو تم نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا، اے علی تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں میں حق کا متلاشی ہوں۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لی تھی، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا۔ آخر الزماں ہے، اے علی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہرہ ہوئے۔ ناظرین گرامی، حضور پاک کے صبر، تحمل اور بردباری کے ہزاروں واقعات سے تاریخ کی کتابیں بھری ہیں، لیکن ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جس سے رسول اللہ کو غصہ آیا؟ اس واقعے کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد الحدیث 6703 میں کچھ اس طرح روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی مسجد میں گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، جبکہ کافی صحافی برآمدے میں بیٹھے تھے۔ جب ہم دونوں مسجد کے صحن میں گئے تو ہم نے لوگوں کو پھیلا کر آگے جانے کو مناسب نہ سمجھا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے ہم نے سنا کہ صحابہ کرام نے قرآن کی آیت کا تذکرہ چھیڑا اور اس میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جب یہ آوازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو وہ غصے کی حالت میں باہر نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ سے مٹی پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے، رک جاؤ، تم سے پہلے امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے اختلاف کیا اور اپنی کتابوں کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر ماڑا۔ یاد رکھو، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی تکذیب کرو، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں جتنی بات کا علم ہو اس پر عمل کرو، اور جو معلوم نہ ہو تو اس کے عالم سے معلوم کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔